ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج. میرے تمام ویورز کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے. اور جو دولہا بننے جا رہے ہیں یہ تحفہ دولہا ان کے لیے ہے اور جو بن چکے ہیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے ہمارے پاس جناب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا منگنی کا ایک ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور اب جو ہمارے پاس ہے منگنی کے بعد کی احتیاطیں. اس کے بعد کی کیا احتیاطیں منگنی کے بعد؟ تو دیکھیں بعد از نکاح سے پہلے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک برا فعل یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکا اپنی منگیتر سے ملتا ہے اور ٹیلی فون پر بات چیت بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ تفریح پر بھی جاتا ہے اور اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا. پہلے تو اس قرب کے تصورات کو باندھ کر لذت لینا جب بھی وہ اپنی منقوہ نہیں بنی ہے، جو ابھی بنی نہیں ہے، ان سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی اور اس کی رحمت کو دور کرنے والی ہیں. مسلمان دولہا دلہن کو چاہیے کہ ان سے بچیں. اب ہم آپ کی خدمت میں اپنے اکابر میں سے ایک بزرگ مولانا حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معروف اور مقبول کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل میں سے 2 مسئلے نقل کرتے ہیں. آپ انہیں توجہ سے پڑھیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے فعل کے برابر ہونے مذمت ہے دل میں بیٹھ جائے اور ہم خود ان منکرات سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی اس فعل سے بچانے کی کوشش کریں. تو اب ہم آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1 کی طرف. مسئلہ نمبر 1 میں سوال یہ ہے کہ ایک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ منگیتر سے ملاقات کرنا، اس سے ٹیلی فون وغیرہ پر بات کرنا اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا صحیح ہے یا نہیں. میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے. ایک تو کوئی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، پھر میری بات کا وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے میں الجھن میں پڑ گیا کہ کیا واقعی یہ صحیح نہیں. اب اس کا جواب سن لیجئے. نکاح سے پہلے منگیتر اجنبی ہے، لہٰذا نکاح سے پہلے منگیتر کا حکم بھی وہی ہے جو غیر مرد کا ہے. عورت کا اس کے ساتھ اختلاط جائز نہیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، اول تو مسلم نہیں، کیونکہ شریف معاشروں میں اس کو نہایت برا سمجھا جاتا ہے. علاوہ ازیں معاشرے میں کسی چیز کا رواج ہو جانا کوئی دلیل نہیں. ایسا غلط رواج جو شریعت کے خلاف ہو اور خود اصلاح ہے، خود لائق اصلاح ہے. ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں اور ان کو جائز کہا گیا ہے. اب ہمارے پاس مسئلہ نمبر 2 ہے جس میں سوال ہے کہ شادی سے قبل ایک دوسرے کو چاہنے والے لڑکی اور لڑکے کے تعلقات آپس میں کیسے ہونے چاہیے. یعنی ایک دوسرے سے میل جول یا بات چیت کر سکتے ہیں لیکن کوئی غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب نہ ہونے پائیں. ایسی صورت میں ان کا ملن کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے. خواہ خود دیکھ لے یا کسی معتمد عورت کے ذریعے اطمینان کر لے. اس سے زیادہ تعلقات کی نکاح سے قبل اجازت نہیں. نہ میل جول کی اجازت ہے، نہ بات چیت کی اور نہ خلوت و تنہائی کی. نکاح سے قبل ان کا ملنا جلنا بجائے خود غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں گئی. صرف ایک نظر آپ کو دیکھنے کا حکم ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا، خطبہ نکاح کا پیغام ہے اس کے بعد. اور ہم میں سے شاید کوئی ایسا شخص بھی نہ ہوگا جس نے کبھی کسی نکاح کی تقریب میں حصہ نہ لیا ہو. آئے دن شادی کی تقریبات اور نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں اور تقریباً ہر محفل میں سینکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں. ان محفلوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایجاب و قبول سے پہلے نکاح خواہ ایک خطبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد نکاح کی کارروائی ہوتی ہے. اگرچہ نکاح کی صحت کے لیے خطبہ کوئی لازمی شرط نہیں، اس کے بغیر بھی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، صحیح ہے. لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً خطبہ دیتے تھے. اس کے ابتدائی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو ہم تقریباً ہر نکاح کی محفل میں نکاح خواہ کی زبانی سنتے ہیں. عام طور سے خطبے کے یہ الفاظ، ان کا مقصد اور ان کی معنیت شادی کے تقریباً ان ہنگاموں سے گم ہو کر رہ جاتے ہیں. انہیں بے توجہی کے ساتھ سنا جاتا ہے. کوئی اتنا انٹرسٹنگ ہو کے سنتا نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس انہیں لگتا ہے کہ ایک عربی
ایک کچھ پڑھا جا رہا ہے اور باقی ہر شخص جو ہے اپنے اس میں مصروف ہوتا ہے۔ اگر نکاح کی محفل بڑی ہو، لاؤڈ اسپیکر انتظام نہ ہو تو اکثر لوگ انہیں سن بھی نہیں پاتے، اور عین خطبہ کے وقت لوگ نکاح کی تقریب پہ ہزاروں بلکہ بعض اوقات لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ تھوڑے سے پیسے مزید خرچ کر کے ایک لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کر دیں تاکہ ایجاب و قبول اور پوری تقریب اس اصل روح اور پرسکون اور باوقار طریقے سے انجام پا سکے اور حاضرین ان بابرکت کلمات کو ہاؤ ہو کے بجائے تقدس کی فضا میں سن سکیں۔ بہرکیف اگر خطبہ سننے میں آ بھی جائے تو عموماً اسے محض ایک تبرک سمجھا جاتا ہے اور عام لوگوں کے ذہن میں اس کا مقصد صرف اس کی برکت کا حصول ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ خطبہ نکاح کا پیغام، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہے ہیں اور اس کا پارٹ ہم ابھی یہیں اینڈ کریں گے۔ اس میں آگے ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل پہ رہیے۔ نکاح کا خطبہ کا جو پیغام ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ، بہت اہم پہلو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔